دعوت قبول کرنے میں یہ شرط ہے کہ وہاں جا کر کسی ناجائز کام کرنے میں شرکت نہ ہو، جیسے آج کل ولیمہ وغیرہ کی دعوتیں، بے پردگی، غیر محرم مرد اور عورتوں کا آزادانہ اختلاط، فلم سازی، تصویر بازی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ ایسی دعوتوں کا قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ میں تو یہ تو تشریح پڑھ رہا ہوں، میں کہہ نہیں رہا ہوں، میں تو تشریح پڑھ رہا ہوں، یعنی وہ مجموعہ ہے جو حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا اور مولانا راحت علی ہاشمی صاحب نے دارالعلوم کے استاد ہیں، وہ تشریح کر رہا ہے۔ اب آپ خود سوچ لیجیے آج ہمارا کیا حال ہے۔ الحمدللہ حضرت کی برکت سے اس فقیر کا بھی یہی معمول ہے۔ بتا صرف اس واسطے رہا ہوں کہ اگلی بار آپ کبھی دعوت دے دیں غلطی سے تو سوچ لیجیے گا، اگر ایسے معاملے ہیں تو دعوت ہی نہ لیں، اور سوچ لیں کہ ایسی دعوتوں میں جانا جائز نہیں جہاں شریعت کے احکام ٹوٹ رہے ہوں کھلم کھلا۔ ایسی دعوت کو اوائڈ کرنا بہتر ہے۔ اور یہاں بھی ایک سٹیپ میں اور آپ سے آگے عرض کروں گا، ہر چیز ہر کام حکمت سے ہوتا ہے۔ بہت دفعہ مطلب عام آدمی اگر یکمشت یہ کرے گا تو وہ لوگوں میں آپس میں رنجش بھی ہو سکتی ہے، تو اپنے عزیز اقارب کو یہ تھوڑی کاؤنسلنگ کرنے کی بھی ضرورت ہے، بتانے کی بھی ضرورت ہے۔ جب آپ کو دعوت دے تو آپ پوچھ لیجئے یہ تو نہیں ہوگا، اگر وہ کہہ جی ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ دیکھیں یہ صحیح نہیں ہے، آپ یہ نہ رکھیں، اگر آپ رکھیں گے تو آپ کے اپنے بچوں کے لیے بے برکتی ہوگی، اور آپ رکھیں گے تو مجبوری ہے، پھر میں نہیں آ سکتا، معذرت میری طرف سے۔ مگر یہ ایک دعوت ہے کہ مسلمان کی تو دعوت قبول کرنا حق ہے مسلمان کا۔ اگر آپ کو کوئی بلا طلب کوئی چیز دیتا ہے یا دعوت دیتا ہے تو وہ تو آپ قبول کریں، مگر ایسی دعوت ہونی چاہیے جس میں کوئی خلاف شریعت بات نہ ہو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ایک کثیر طبقہ اس بات پہ کھڑا ہو جائے اور میزبان کو یہ بتائے کہ جی آپ یہ مہربانی کر کے یہ چیزیں نہ کریں۔ مثال کے طور پہ مکس گیدرنگ نہیں ہے، حرام ہے، منع ہے، یہ مطلب جو بھی ہے ناجائز ہے، حرام۔ میں تو مولوی ہوں نہیں کہ آپ کو درجہ بتا دوں، مگر اللہ کے ہاں یہ کہاں جائز ہے بے پردگی اور اس طرح مخلوط، اللہ پاک نے منع فرمایا ہے اس کا نا۔ تو آپ اگر لوگ میزبان کو یہ کہیں گے تو میزبان بھی اس بات پہ زور دے گا اور اس بات کو سمجھے گا کہ نہیں یار میرے مہمانوں کو اس پہ ہی سہولت ہے کہ میں پردہ بیچ میں لگا دوں۔ اور اس میں سب سے بڑا فائدہ میزبان کا ہے، کیا ہے کہ اگر وہ شادی ہے اس کے بچوں کی یا کوئی بھی تقریب ہے تو وہ یہ کرنے سے اس کے یہاں برکت آ جائے گی۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے گانے بجانے اور مکس گیدرنگ جی گرینڈ لک آتی ہے، ٹھیک ہے آپ کی گرینڈ لک بھی آ گئی، آپ نے انڈیا پاکستان کے بڑے بڑے گانے والوں کو بھی بلا لیا اور ساری چیزیں کر لیں، سب کچھ آ گیا، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے اور برکت نہیں آئے گی۔ تو نیٹ رزلٹ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے اگر لاکھوں روپیہ کر کے یہ خرچہ کر کے اپنے بچوں کی شادی کی ہے تو آپ کی خواہش ہر ماں باپ کی ہوتی ہے کہ میرے بچے آئندہ آنے والی زندگی میں خوش رہیں۔ اب یہ آئندہ آنے والی زندگی میں خوش رہنا یہ کس کا استحقاق ہے؟ یہ اللہ کا ہے۔ اللہ پاک یہ خوشیاں اللہ دے سکتا ہے، بندہ نہیں دے سکتا، ماں باپ نہیں دے سکتے یہ خوشیاں۔ یاد رکھیے ماں باپ کتنے ارب پتی کھرب پتی ہوں، وہ بادشاہ ہوں، حکومت کے، یہ خوشیاں یہ اللہ کی طرف سے، میاں بیوی کے اندر محبتیں یہ اللہ ڈالتا ہے دلوں میں، سکون چین اللہ ڈالتا ہے۔ تو اگر ہم نے اپنی دعوتیں ایسے بنا لیں یا زندگی کی بنیاد ہم نے اپنے بچوں کی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ شروع کی ہے تو آپ سمجھے کہ ہم نے سب سے بڑا ظلم اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہے۔ خیر بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ اب محبت سے دیکھیں، برائی کو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے روک لو، اور آخری درجہ دل سے برا رکھو۔
آج ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم برائی کو نہ، جو بڑی اس میں کوئی شک نہیں ہے، گانا بجانا بے پردگی یہ سارا جو ہمارا ہو رہا ہے اس وقت معاشرے میں، اس کے ناجائز ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اگر ہم آج مسئلہ ہمارا یہ کہ نہ ہم اس کو ہاتھ سے روکتے ہیں، نہ ہم اس کو زبان سے روکتے ہیں، نہ ہم اس کو دل سے برا سمجھتے ہیں۔ ہماری عام کیفیت ہر طبقے میں اوپر سے لے کے نیچے تک یہ ہو گئی ہے، یار کیا زبردست شادی تھی، کیا ورائٹی پروگرام ارینج کیا تھا، کیا مہندی کی ڈریسنگ تھی، کیا لڑکیوں نے ڈانس کیا تھا، کیا لڑکے یوں کر رہے تھے، کیا انہوں نے پیلے دوپٹے لڑکوں نے بھی پہنے ہوئے تھے، اور کیا ڈھول والے نے۔ ہم گناہ کو بلکہ اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، فقیر کا مقصد کسی کو تنقید کرنا نہیں ہے، کرٹیسائز کرنا نہیں ہے۔ کہ وہ وقت ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج جو ہم پریشان ہیں، یا من حیث الامت ساری امت پریشان ہے، اس کی ریزننگ کیا ہے، کیوں ہے، اور جو اس کی وجہ ہے اس کو ہم کریکٹ کر لیں، تاکہ اس کے بینیفیشری ہم خود ہوں گے، اس کا فائدہ ہمیں خود ہوگا۔ تو اگر آج یہ گناہ والی چیزیں ہم چھوڑ دیں، کوئی یہ نہیں کہتا، میں پھر عرض کر دوں آپ کو، کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ کے بچوں کی شادی ہے تو آپ اس میں ہنسی خوشی نہ کریں، آپ رونق نہ کریں، آپ دوستوں کو بلائیں، نہیں، سب کریں، منع نہیں ہے۔ صرف اتنا ہے کہ جو شریعت کی حدود ہیں اس کے اندر رہ کے کیجیے۔ کہیں یہ منع نہیں ہے کہ آپ بچیاں اکٹھی ہو جائیں، وہ اچھا آپ کھانے کا انتظام کر دیں اور ان کے کپڑے اچھے ہوں۔ ہاں یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ بھئی آپ اول تو مہندی، یہ بھی ہمارا اسلام میں مہندی کا یہ تو ہندوانہ رسومات کہ جی 7 سہاگنیں رکھیں گے اور ان کے لڑکی کے ہاتھ میں تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا، یہ سارے اتنا ہمارے تو یہ تو عقیدے کے خلاف ہے۔ پوائنٹ 1۔ پوائنٹ 2، پھر یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ لڑکے لڑکیاں وہاں بیٹھ کے مکس بیٹھ کے ناچ گا رہے ہوں۔ اسی وجہ سے آج کل جو اتنے حالات خراب ہیں، یعنی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آج کل جو یہ ڈائیورس ریٹ اتنا بڑا ہوا ہے، اس کی وجہ یہی ہے نا کہ جب ہم زندگی کا آغاز اللہ کی نافرمانی سے کرتے ہیں۔ اسلام میں نکاح ایسے ہے 2 نفل پڑھنے سے زیادہ ایزی ہے، 2 نفل پڑھنے سے زیادہ آسان اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ لڑکا لڑکی پوچھ لیا، ادھر نکاح پڑا، ختم۔ اب کہیں شادی ہو رہی ہوتی تو ماں باپ سب پریشان ہوتے ہیں، یعنی ایک تو صرف پیسے کے اعتبار سے نہیں، پیسہ تو چلو آ گیا، مگر اس کو کاٹ گیا ہے کہ نہیں گیا، پھر وہ منہ سجایا آ رہا ہے، وہ عجیب پریشانی۔ اللہ پاک نے اس میں سکون رکھا نہیں ہے۔ جس چیز میں اللہ پاک نے سکون رکھا نہیں، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی سکون اٹھ جائے گا۔ بہرحال بات دور نکل گئی۔ مسئلہ یہ تھا کہ مسلمان کی دعوت قبول کرنا جب تک وہ اس میں کوئی غیر شرعی امر نہ ہو، مسلمان کا حق ہے۔ اور اگر غیر شرعی چیز ہے، وہ آپ کسی نے دعوت دی ہے آپ کو اور آپ کو پتہ وہاں شراب پلا رہے ہوں گے لوگوں کو، چاہے آپ نہ بھی پئیں، یہ ناجائز آ گئی، اب آپ نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں ایک ناجائز چیز آ گئی۔ ہاں اگر نہیں ہے، جائز ہے، مطلب کوئی خلاف شریعت نہیں، تو پھر اس کو قبول کریں۔ اب یہ دیکھنا، کسی نے آپ کو دعوت دی اور آپ قبول کرتے ہیں تو یہ ایک قسم سے آپ میزبان کو عزت افزائی کرتے ہیں۔ میں وہی عرض کر رہا تھا، یہ وہ انڈیکیشن ہے کہ اسلامی معاشرہ، اسلامی گھر، اسلامی محلہ، اسلامی شہر کی بنیاد ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی، ایک دوسرے کی امداد پہ ہے۔